أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ایک سوال یہ ساتھی کی طرف سے تھا کہ اس سے پہلے بھی میں اس کا جواب بتا چکا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ جائے بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں بخار ہے، سر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے اور پھر وہ انجیکشن لگانا چاہ رہے ہیں، انجیکشن لگانے سے، گلوکوز چڑھانے سے بیماری کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال سورۃ الماعون کی تفسیر میں آپ کے سامنے گزشتہ کل مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے آئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح کے بعد تفسیر میں بیٹھنا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور پھر میری بے ترتیبی کی وجہ سے، وقت کی پابندی کی وجہ سے، وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے کبھی 20 لحظے، کبھی آدھا گھنٹہ، پہلے کم بیٹھتی صدمیاں، اب اس میں بھی کم ہو جا رہی، تو اس کے واسطے آج سے ذرا وقت کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، 10 سے 15 منٹ۔ تو سورۃ الماعون کی تفسیر گزشتہ کل ہمارے سامنے چھوٹی سی مختصر سی جو ہے اس کی تفسیر ہمارے سامنے آئی تھی، چند باتیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، روز جزا کے دن کا انکار کرتا ہے، انصاف کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اور کون ہے یہ وہ ہیں جو یتیم کو دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں، یتیم کو ان کے مال سے محروم کر دیتے ہیں، یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ اتنے کنجوس ہیں کہ یہ خود تو غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، یہ خود کسی ضرورت مند پر خرچ نہیں کرتے، یہ خود کسی فقیر پر خرچ نہیں کرتے۔ انسان خود نہ کرے تو کم سے کم جو دوسرے ہیں ان کو ترغیب دے۔ بھئی انسان خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم دوسروں کو بول تو سکتا ہے کہ بھئی فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں ضرورت مند ہیں، ذرا ان کی مدد کرو، ذرا ان کے گھر میں راشن پہنچاؤ، ذرا ان کی اسکول کی فیس ادا کرو، دوسروں کو ترغیب تو دے سکتا ہے۔ لیکن یہ اتنے کنجوس تھے، اس قدر کنجوس تھے کہ خود بھی غریب پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے تھے، کسی ضرورت مند پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے تھے، اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہے معلوم؟ خود بھی نہیں کرنا، کرنے والوں کو کرنے بھی نہیں دینا، کرنے والوں کو کرنے بھی نہیں دینا۔ ہر فیلڈ میں اچھے برے ہیں۔ اب مثال کے طور پر مدرسے کے سفراء حضرات آتی ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے مدرسے خراب، کان کی 100 میں 1-2 ایسے ہوتی ہیں جو مطلب دھوکے سے یہ کرتی ہیں، اب ان کی تحقیق کرنا۔ بہرحال لیکن اب نماز کے بعد اعلان ہوا، اب انہوں جو ہے الحمدللہ پورے رمضان ہر سفیر کو ان کو دینے کی عادت ہر سفیر کو دے رہی، انہیں بازو سے ٹوک رہا ہے، چورا نہ کہیں دیں لینا، اب انہوں دے رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں۔ صحیح بات۔ اب کس کی
کون کی بیمار ہے اس کی مدد کے واسطے اعلان ہو رہا ہے، بھائی ان کی مدد کرنا ہے، انہیں بیمار ہیں، علاج کے واسطے پیسے ان کی ضرورت ہے، ہو سکے ہمارے سے اللہ نے طاقت دی ہے کرنا کرے، ٹھیک ہے۔ خود تو نہیں کر رہے، دوسرے کو بھی ان کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو، یہاں اتر رکھیں وہاں اتر رکھیں، سب دینا نہیں با۔ یہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کنجوسان سے بھی بڑھ کوئی مصیبت ہے۔ انہوں تو خود نہیں کرتے تھے، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے تھے، انہوں خود کر رہے نہیں، دوسروں کو کرنے دے رہے نہیں ہیں ایسے لوگ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فویل للمصلین، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں، منافقین کی صفت، کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہ ہو، دل سے وہ مسلمان نہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور ان کی وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مسجدوں میں نماز کو آتے تھے، فجر میں، عشاء میں، مغرب میں ذرا سستی سے آتے تھے، سستی یہ نماز آنگا تو ذرا سستی، ظہر میں عصر میں آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا ہے، جہاں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے، سب سے اخیر میں رہتے، پہلی صف میں بھی نہیں، بیچ میں بھی نہیں، سب سے اخیر میں۔ جہاد کے بعد یا پھر مسجد میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک سے کوئی مال آ گیا، مال غنیمت آ گیا، اس کو تقسیم کرنا ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے کہ بھئی مال غنیمت ہے، آ جاؤ تقسیم کرنا، پہلی صف میں۔ مسجد میں کیا تو تقسیم ہو رہا اگر کو بولے تو پہلی صف میں، اللہ کے راستے میں نکلو بولے تو آخری صف میں۔ یہ کون؟ یہ منافقوں کی۔ تو بہرحال ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت سستی سے اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت سستی سے، یعنی وضو بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، قیام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، رکوع بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، سجدہ بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے، سستی سے، کب تو بھی یہ قوم ہے، کب تو بھی وہ قوم ہے، ہلے ڈلے کو، صحیح بات ہے۔ اور وقت کی پابندی نہ کرنا یہ بھی سستی ہے، وقت کی پابندی نہ کرنا، نماز کو سنت طریقے کے مطابق پڑھنا اور وقت پر پڑھنا۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، عورتیں گھروں میں نماز کے وقت میں نماز پڑھ لیں، ظہر کے وقت میں ظہر اول وقت میں پڑھ لیں، بہتر ہے۔ تو وقت پر پڑھنا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سستی سے ظہر کو ڈھکلے عصر تک، عصر شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھ لے کو، پھر عصر پڑھ لے کو، بھاگو، عادت بنا لیں۔ ایسا نہیں، عادت نہیں بنانا، جماعت چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا، یہ سستی کی علامت ہے۔ جماعت کی پابندی کا اہتمام کرنا۔ ہاں کبھی سو گئے تھے، نیند نہیں کھلی، آنکھ نہیں کھلی، اٹھ کے پتہ چلا جماعت ہو گئی، الگ بات ہے۔ سفر میں تھے، مسجد نظر نہیں آئی، جب تک مسجد ملی جماعت ہو چکی تھی، وہ الگ بات ہے۔ بھول گئے، جب یاد آیا تو پتہ چلا کہ نماز ہو گئی ہے، وہ الگ بات ہے۔ خواہ جماعت چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا۔ جو لوگ خواہ تکبیر اولیٰ چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں، ان کی وہ عادت بن جاتی ہے، ہمیشہ کب آتی بولے تو دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، نہیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے۔ ان کی نگاہ اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والوں کی طرف نہیں جاتی، اس کے واسطے انہوں دوسری رکعت میں جو آنے والے ہیں، پہلی رکعت کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ کیوں بولے تو ان کے دل میں کیا ہے معلوم، ہمیں دوسری رکعت میں تو بھی آ رہی، ہمارے سے پیچھے انہوں نہیں چاہتے، انہوں ڈائریکٹ بھیتر کو آتی، ان سے تو بہتر ہی ہمیں گا، ویسی سوچی۔ تو نماز کو وقت پر نہ پڑھنا یہ بھی سستی ہے، یہ بھی نماز میں کیا ہے؟ سستی ہے۔ اور نماز میں سستی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقین کی صفت بیان فرما رہے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم،
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے نا، ظاہر کر رہی ہیں اپنے آپ کو لیکن دل میں نہیں ہے نا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ منافقین کی صفت اللہ بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان صفت سے بچیں، ہمارے اندر یہ چیزیں نہ ہوں۔ ہم نماز پڑھیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر صحابہ کو بتائے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے تابعین کو پڑھ کر دکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھ کر دکھائے۔ یہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ چاروں اماموں کا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ چین ہے، بیچ میں گیپ نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ الذین هم یراؤون، وہ منافقین کی ایک علامت اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے گھر میں ابا امی بھانا یا پھر ہمارے اڑوس پڑوس والے، ہمارے محلے والے، ملنے جلنے والے بولیں میں نمازی، میں کون ہے؟ میں نمازی، میں نماز پڑھنے والا، اس لیے میں نماز پڑھ، دکھانے کے لیے نماز پڑھے۔ وہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نمازی کہیں۔ تو ہمیں اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، ہمیں جب بھی ہم نماز پڑھیں کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں گے وہ نماز کام نہیں آئے گی، وہ اللہ کے یہاں وہ منظور بھی نہیں ہے، اللہ کو وہ مقبول بھی نہیں ہے۔ اور نماز تو قبر تک کام آنے والی ہے نا، خبر میں کام آنے والی، حشر میں کام آنے والی۔ اگر لوگوں کے لیے نماز پڑھیں گے تو نہ وہ خبر میں کام آئے گی نہ حشر میں کام آئے گی۔ جو اللہ کے لیے پڑھیں گے وہ نماز کام آئے گی۔ تو اس لیے ہر نماز ہمیں اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ کون دیکھتا اس کی طرف، کون کیا بولتا، نہیں، اس کی طرف ہماری نگاہ نہ ہو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا جنگل میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کسی انسان کا اتا پتہ نہیں ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ اپنے جانوروں کے درمیان وہ جو ہے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک رتی برابر بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ کر مجھے تعریف کرے۔ تو جنگل میں چرواہا جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دل میں کسی کا خیال نہیں، صرف جانور دیکھ کر کیا تعریف کریں گے؟ بکریاں آپس میں ایک دوسرے کو بولیں گے دیکھو ہمارے یجمان نماز پڑھ رہی نہیں نا۔ تو ایک رتی بھی خیال نہیں کسی انسان کا، صرف اللہ کے لیے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی ہی نماز ہمیں مسجدوں میں اور گھروں میں نفل سنت نماز اگر ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی گھروں میں ہماری ماں بہنیں نمازیں پڑھ رہی ہیں، ان کی بھی خالص یہی نیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو وہ بیکار ہے۔ شیخ سعدی، اچھا واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے گلستان سعدی۔ کیا نام ہے؟ گلستان۔ بہت مشہور ہے، مقبول ہے کتاب، فارسی زبان میں وہ کتاب ہے، مولی کورس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہر عالم وہ کتاب پڑھے ہوتے ہیں۔ بہت اچھے اچھے اس میں سبق آموز حکایتیں ہیں، واقعات ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے جن کو مولوی بننے کا بڑا شوق تھا، حقیقت میں نہیں، حقیقت میں عالم بننے کا شوق نہیں تھا، ایسے ہی اگر حقیقت میں ہوتا تو وہ علم حاصل کرتا نا، بس اس کو یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں، لوگ مجھے علم والا سمجھیں، میرے پاس لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آئے، میرے ہاتھ چومیں، مجھے بڑا سمجھیں، یہ اس کے دل میں تھا۔ اور اس کے لیے اس نے ویسا ہی کیا، پگڑی پہن لی،
जुब्बा और फिर जो लिबास होता है बुजुर्गों का, बुजुर्ग था नहीं वो, आलिम था नहीं वो, अपने आप को बुजुर्ग जाहिर करने के लिए दाढ़ी वगैरह अच्छी तरह रख लिया। लोग अकीदत भी करने लगे, होते तो हैं लोग ऐसे ही, हर गिरी हुई चीज को कोई ना कोई उठाने वाला होता है। अब एक जगह जो है उनकी दावत थी, एक घर में, घर की ओपनिंग थी, हजरत को दुआ के लिए बुलाए, गए। अब जैसी भी दुआ आती थी कर दिए। अब जब जा रहे थे वहां उस घर को दुआ के लिए, तो इनका एक बेटा था 12-13 साल का। बच्चे ने कहा कि अब्बू मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो कहा कि ठीक है चलो बेटे। बच्चे को साथ में ले गए, वहां जाकर जो है दुआ हुई, सब लोग जमा थे। उसके बाद दुआ के बाद दस्तरखान, और दस्तरखान पर अल्हम्दुलिल्लाह किस्म किस्म के खाने, भुना हुआ गोश्त, तला हुआ गोश्त, फ्राई, बिरयानी, सादा खाना, रोटी, मिठे, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करना। बहरहाल उन्होंने दस्तरखान सजा कर रखे। सबसे पहले हजरत बैठेंगे, हजरत शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह बोलकर, उसके बाद हमें सब शुरू करेंगे, हजरत शुरू करो। तो हजरत जो है बहुत ही एहतियात के साथ बस एक दो चीज खा रहे हैं। अब उन्होंने घर वाले जो है उन्होंने पेश कर दिया, हजरत ये बहुत अच्छा है, देखो ये तीतर अच्छा है, ये रान का गोश्त, हजरत ये खाओ वो खाओ। क्या अभी खाने तैयार नहीं, खाली रत्ती रत्ती खा रही था। घर वाले पर क्यों हजरत अच्छा नहीं, क्या नहीं बस बस। बहरहाल वो बच्चा बाजू था ना, अब बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, उसे जितनी जरूरत थी बच्चा पेट भर को खा लिया बेचारा। अब रात को घर गए, घर जाकर ये जो ढोंगी हजरत थी इन्हों बेगम को बोल रही दस्तरखान लगाओ भूख लगी है बोलती। बच्चे को ताज्जुब हुआ। बच्चा पूछा अब्बा वहां किस्म किस्म के खाने रखे थे, बिरयानी थी, रोटी, किस्म किस्म की चीजें, तो वहां खाओ खाओ कर को सब भी कितना बोले फिर भी तुम्हें खाई नहीं, यहाँ फिर भूख लगी खाना खाना करी। तो उनके वालिद बोले बेटा वो मैं दिखाने के वास्ते नहीं खाया सो, दिखाने के वास्ते नहीं खाया सो, कम खाया तो लोगों के दिला में क्या बैठता है, तो वो बहुत बड़े अल्लाह वाले खाते नहीं हो, बहुत कम खाती कर को लोगों के दिलों में मेरी अजमत बैठे दे, मेरी मोहब्बत बैठे दे कर को दिखाने के वास्ते खाया नहीं सो, नहीं भूख बहुत लगी है, पेट भर को खातू अब खाना ले लो बोल तुम्हारे अम्मी को। तो बच्चा क्या बोला, अब्बा फिर वहां नमाज पढ़े ना, तुम्हें बहुत देर तक मस्जिद में पढ़े ना, वो भी दिखाने के वास्ते चाहिए। खाना वहां दिखाने के वास्ते तुम्हें कम खाए, आंख को खजा कर रही, फिर नमाज भी तुम्हें दिखाने के वास्ते ना पढ़े सो, फिर नमाज भी खजा कर लियो अब्बा को बोला बच्चा। तो उनके अब्बा की जो अकल थी वो हैरान हो गए, वो लाजवाब हो गए उनके अब्बा बच्चे के बात के सामने। तो मेरे अजीज साथियों, बोलने का मकसद ये है कि जो दिखाने के लिए जो अमल होता है वो बेकार होता है, वो कबूल नहीं होता, वो न दुनिया में काम आता, न खबर में, न हशर में। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करें, नमाज पढ़ें तो खुशू खुजू के साथ सुन्नतों की रियायत करते हुए फ़र्ज़ नमाजों को तकबीर उला के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु